بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے ایک اللہ والے کا اور ایک غریب باپ اور اس کی 8 بیٹیوں کا۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ ایک اللہ والے تھے۔ ان کا ایک مرید تھا جو انتہائی غریب اور خدمت گزار شخص تھا۔ اس شخص کی 8 بیٹیاں تھیں اور بیٹیاں بھی ساری جوان ہو چکی تھی۔ وہ شخص بہت ہی غریب تھا اور ہر وقت اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے غمگین رہتا تھا۔ وہ روزانہ کام سے واپس آ کر اللہ والے کی خدمت میں حاضر ہوتا اور اللہ والے سے کہتا کہ جناب میرے لیے دعا کریں، ایک بیٹی کی شادی کرنی ہے، اس کے لیے 2000 دینار چاہیے۔ اور وہ شخص صبح و شام گرمیوں میں مزدوری کرتا۔ وہ اپنی کھال اتار کر بھی اتنے پیسے نہیں لا سکتا تھا جن سے اس کی بیٹیوں کی شادی ہو سکے۔ یہ شخص بہت زیادہ پریشان تھا۔ ایک روز وہ اللہ والے کی خدمت میں حاضر ہوا اور اللہ والے سے کہنے لگا، میری ایک بیٹی کا رشتہ ہوا ہے اور جلد ہی اس کی شادی کرنی ہے، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ان اللہ والے کی خانقاہ غریب ایک یہودی کا گھر تھا۔ وہ یہودی بہت ہی زیادہ امیر شخص تھا اور زمیندار بھی تھا اور اس نے بہت سی بھینسیں پال رکھی تھی۔ ایک دن وہ یہودی اس غریب شخص سے کہنے لگا کہ تمہاری 8 بیٹیاں ہیں، تم ان کی شادی کیسے کرو گے؟ ان کے لیے پیسے کہاں سے لاؤ گے؟ کیوں نہ تم اپنے اللہ والے سے کہو کہ وہ تمہاری مالی مدد کرے اور تمہیں کچھ پیسے دے دے جن سے تم اپنی بیٹیوں کی شادی کر سکو۔ ویسے بھی تم اپنے اللہ والے کی اچھائی بیان کرتے ہو، وہ تمہاری مدد کیوں نہیں کریں گے؟ وہ شخص اس یہودی سے غصہ ہو گیا اور کہا کہ میرے اللہ والے کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ یہودی کہنے لگا کہ تمہارے اللہ والے تو بس باتیں ہی کرتے ہیں، چلو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، تم جا کر اپنے اللہ والے سے کہو کہ فلاں یہودی کے ہاں 8 سال تک اس کی بھینسوں کی حفاظت کرنی پڑے گی اور اس کے بدلے میں تمہیں 8000 دینار دوں گا، جس سے تم آسانی سے اپنی بیٹیوں کی شادی کر سکو گے۔ اس شخص نے جب یہودی کی بات سنی تو اسے بہت زیادہ غصہ آیا اور کہنے لگا کہ تم جیسے ہزاروں میرے اللہ والے کے مرید ہیں اور ان کے ہاں کام کرتے ہیں۔ وہ یہودی پھر کہنے لگا کہ محض باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، وہ اپنے مرید کے لیے اتنے پیسے بھی نہیں لا سکتا، اور کیا وہ اپنے مرید کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ یہ بات سارے گاؤں میں پھیل گئی اور ہر شخص یہ بات کرنے لگا۔ جب یہ بات ان اللہ والے کے پاس پہنچی تو ایک رات وہ اللہ والے اس یہودی کے گھر آ کر دستک دیتے ہیں۔ دروازے کی آواز سن کر اندر سے وہ یہودی نکلا۔ اللہ والے نے اس یہودی سے کہا، جناب آپ کے پاس کام ہے، اس لیے آپ مجھے کام پر رکھ لیں۔ میرے مرید کو 8000 دینار دے دو گے؟ اگر سچ میں تم نے یہ بات کی ہے تو میں تیار ہوں تمہارے ہاں کام کرنے کے لیے۔ میں دن رات تمہاری بھینسوں کی دیکھ بھال کیا کروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، جب بھی اذان ہوگی تو میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاؤں گا۔ تم نماز کے حوالے سے مجھ پر کوئی پابندی نہیں لگاؤ گے، میں واپس آ کر تمہاری بھینسوں کی دیکھ بھال کیا کروں گا۔ یہودی نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے تمہاری شرط منظور ہے، لیکن آپ اس بات پر ثابت قدم رہیں گے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ اللہ والے نے کہا،
ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی بات پر ثابت قدم رہوں گا۔ وہ یہودی کہنے لگا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، میں زبانی کلامی بات پر بھروسہ نہیں کرتا۔ وہ یہودی اللہ والے کو لے کر شہر کے قاضی کے پاس گیا اور پورا واقعہ سنایا کہ میں اس کو 8,000 دینار دوں گا، اس کے بدلے میں یہ میری بھینسوں کی دیکھ بھال کرے گا۔ انہوں نے وہاں پر مسئلہ حل کر لیا اور معاہدہ کر لیا اور 8,000 دینار لے کر اللہ والے نے اپنے مرید کو دے دیے۔ اس مرید نے ان پیسوں سے اپنی 8 بیٹیوں کی شادی کر لی۔ یہ بادشاہ اس علاقے کے حاکم کے پاس پہنچا تو وہ بادشاہ بہت نیک سیرت تھا۔ جب ساری بات سنی بہت زیادہ متاثر ہوا۔ بادشاہ سلامت ایک درباری کو 16,000 دینار دیے اور کہا یہ اللہ والے کو دے دو اور کہو کہ ہم نے اس کی بات سنی ہے اور ہم بہت زیادہ خوش ہوئے ہیں اور ہم انعام کے طور پر 16,000 دینار دے رہے ہیں، جن میں سے 8,000 دینار یہودی کو واپس کر دے اور باقی 8,000 دینار اپنے پاس رکھ لیں۔ لیکن جو درباری 16,000 دینار لے کر اس اللہ والے کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان اللہ والے نے وہ 16,000 دینار لے لیے، اپنے مریدوں اور یتیموں میں بانٹ دیے۔ یہودی کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ بادشاہ سلامت نے اس اللہ والے کو 16,000 دینار دیے ہیں تو وہ سوچنے لگا کہ شاید اب اللہ والے مجھے 8,000 دینار دے کر میری غلامی سے نکل جائیں گے۔ لیکن بہت دن گزر گئے مگر اللہ والے نے کوئی بات نہ کی اور اپنا کام کرتے رہے۔ ایک دن یہودی نے سوچا کہ جا کر معلوم تو کروں کہ یہ اللہ والے کے پاس 16,000 دینار آئے تھے، لیکن آپ نے میری غلامی سے آزادی حاصل کیوں نہیں کی؟ اگر آپ چاہتے تو میرا کام چھوڑ کر جا سکتے تھے۔ یہودی نے کہا ان اللہ والے سے کہ بادشاہ سلامت نے آپ کو 16,000 دینار بطور انعام دیے تھے، وہ کہاں ہیں؟ اللہ والے نے جواب دیا میں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیے اور غریبوں، یتیموں اور مسکینوں میں بانٹ دیے۔ یہ بات سن کر یہودی بہت متاثر ہوا اور بالآخر وہ ان اللہ والے کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگنے لگا اور کہا میں نے آج تک مسلمانوں کے بارے میں سنا تھا لیکن آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر اللہ والے نے کہا ہاں بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں، میں نے یہ پیسے ان غریب بچیوں کے نام لیے جن سے ان کی شادی ہو گئی۔ تمہیں کیا معلوم میرا دل کتنا مطمئن ہے، مجھے تمہاری غلامی سے آزادی نہیں چاہیے۔ کیا پتہ میں اپنی زندگی میں ایسی کتنی بیٹیوں کی شادی کروا دوں، مجھے اس کام میں بہت سکون ملتا ہے۔ اس یہودی نے جب یہ سنا تو کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ اس نے اپنی دولت کا آدھا حصہ اللہ والے کو دے دیا اور کہا کہ جناب اللہ کے حضور میرے لیے بھی دعا کریں اور اسے غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور میرے پیارے دوستو، ہمارا دین ہمیں حسن اخلاق، صلہ رحمی اور حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے، لہٰذا ہمیں ہلکے خدا کی خدمت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ ہم سب کو غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔